बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है। एक बहुत बड़े शख्स को, बहुत बड़ी सोसाइटी के मालिक को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव को एक बहुत बड़े इदारे यानी सीडीए ने नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में नाम लेना सीडीए वाले गवारा नहीं करते थे। नोटिस तो बहुत दूर की बात, उन्हें बुलाना बहुत बड़ा गुनाह था और उस सोसाइटी को नोटिस देना तो बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसको अब चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लिया गया है? कौन कौन सी वायलेशंस हैं, किस किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हैं, कौन से जोनिंग रेगुलेशंस को तार तार किया गया है और उसमें कौन कौन शरीक है, सीडीए ने किस को नोटिस जारी किया है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मलिक रियाज के बारे में सब जानते होंगे, आजकल ज़ेर एताब हैं। कभी किंग मेकर हुआ करते थे, मगर इस वक्त जो है वो किंग ब्रेकर बन गए हैं, या अपने आप को ब्रेक कर लिया उन्होंने, सोसाइटी को तबाह कर दिया है, उनका कारोबार ख़त्म हो गया है। मलिक रियाज साहब इस मुल्क में जो था वो एक बहुत बड़ा एक टाइकॉन के अलावा एक समझ लें कि हुकूमत गिराने और बनाने में उनका किरदार हमेशा रहा करता था। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम उनके मुलाजिमीन हुआ करते थे। आज वो ज़ेर एताब हैं। क्यों ज़ेर एताब हैं वो तो सबको पता है। उनके कारोबार वगैरह को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उनके बिज़नेस इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर या तो सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, और उनको इस वक्त जो है वो काफ़ी डेफिसिट में जा रहा है। और बैरून मुल्क भी उनकी गिरफ़्तारी और उनके जो बेटे की ज़ैन मलिक की गिरफ़्तारी के लिए वारंट्स इशू हो चुके हैं। उस हवाले से तो तफसीलात सबको पता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ की कर्की हो रही है, नीलाम हो रही हैं इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मगर आज की एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि सीडीए ने एक शो कॉज नोटिस दिया है, एक नोटिस दिया है, जो भी उसे कहेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड BTBL को, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को, और उसमें उनको बहुत बड़ी जो वायलेशंस की हैं उस हवाले से नोटिस जारी किया गया है। बहुत बड़ा ये इटसेल्फ बड़ी खबर है कि बहुत कम है ऐसा कि उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाता है BTBL को, यानी बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड को, और अगर दिया भी जाता है तो उसे पब्लिक नहीं किया जाता। पहले चीज़ें छुपाई जाती थी, मगर अब छुपाई हुई नहीं जा सकती क्योंकि वो ज़ेर एताब हैं। तो अब सब जो है उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और इस हवाले से हमारे पास भी एक ज़राए के ज़रिए एक डॉक्यूमेंट सामने आया है और उसकी तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। CDA प्लानिंग ने चीफ एग्जीक्यूटिव BTBL को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है, और वो जो वहाँ पर वायलेशंस की जा रही हैं बहरिया टाउन की जानिब से, और उसमें जो प्लॉट्स की जोनिंग रेगुलेशन 1960 की जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, 3000 कनाल ज़मीन बहरिया टाउन ने डेवलप की है, और कोठा कलां है इसके ऊपर मौज़ा, और इसके अलावा हुमक मौज़ा है, वहाँ पर बहरिया टाउन की जानिब से बहुत बड़े जो डेवलपमेंट की गई है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लेआउट प्लान जो CDA ने मंजूर किया था प्लानिंग विंग ने 2010 में फेज़ 3E और 4 में बहरिया टाउन की जानिब से, उसकी बहुत बड़ी एक मैसिव किस्म की वायलेशंस की गई हैं जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। और वहाँ पर जो बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान की जो और NOC जो जारी किया गया था प्लानिंग की जानिब से और बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन CDA की जानिब से, उसकी बहुत ज़्यादा वायलेशंस की गई हैं, जिसके ऊपर CDA बहुत नाला है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये मामला जा पहुँचा था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो 2018 में दिया गया था, CDA में डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि जाकर तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर हैं, जिन्हें ICT और CDA रेगुलेट करता है, उसका ऑडिट किया जाए। तो आजकल जो है सोसाइटियों के ऊपर घेरा तंग कर दिया गया है, उनके ऊपर काफ़ी आफत है, जैसे सैलाब की आफत है तो उनके ऊपर भी आफत है, तो लिहाजा हर बंदा उनके ऊपर चढ़ दौड़ रहा है। तो CDA भी जो उनके अफसरान प्लानिंग के जो उनसे पैसे वसूल करते थे, करोड़पति और अरबपति बने वहाँ से, उनके वहाँ पर कारोबार, प्लाजाज और तमाम तर बिजनेसेस हैं, अब वही अफसरान उन्हें शो कॉज नोटिस और वार्निंग्स दे रहे हैं। यह बड़ी हैरानकुन बात है। 3000 कनाल के ऊपर ये ज़मीन जो बहरिया टाउन की थी, वहाँ पर सोसाइटी बनाई गई और तकरीबन 2730 कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स वहाँ पर बनाए गए। मगर
جو سی ڈی اے پلاننگ نے انہیں این او سی دیا، لے آؤٹ پلان دیا، اور بلڈنگ کنٹرول سیکشن نے یعنی بی سی ایس نے انہیں بلڈنگ پلانز ان کے منظور کیے، اس سے ہٹ کر انہوں نے تعمیرات شروع کر دی، دریا کے راستے بند کر دیے، پلاٹ کمرشل پلاٹ چیزیں بنا لی۔ دوسری جانب قبرستان کے 2 بڑے پلاٹس تھے وہ کھا گئے، پارکس جو تھے 2 پارکس کھا گئے، ریزیڈینشل یا کمرشل جو بلڈنگز تھیں یا جو کلبز تھے اس میں تبدیل کر کے اربوں روپے اینٹ لیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر جو تفصیلات جو ہمارے پاس تھی، 11 جو پلاٹس ہیں وہ قبرستان 2، مسجد، اوپن سپیسز 2، پبلک پارکس 2، پبلک بلڈنگ ایمینٹی پلاٹس انہیں کہا جاتا ہے، جو سی ڈی اے پلاننگ کی زبان میں ایمینٹی پلاٹ یعنی یہ خیراتی پلاٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو بھی سوسائٹی جب بھی وہ اس لے آؤٹ پلان لیتی ہے تو یہ ایک ایگریمنٹ دیتی ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت تمام ایمینٹی پلاٹس جو ہوتے ہیں، پبلک پلاٹس جو ہوتے ہیں، وہ ان دا نیم آف سی ڈی اے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، اور سی ڈی اے کو ہی یہ سوسائٹی جواب دہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پبلک یا ایمینٹی بلڈنگز کے علاوہ کچھ نہیں تعمیر ہو سکتا۔ مگر یہاں پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اسلام آباد کی حدود میں یا راولپنڈی میں، تو وہ پبلک پلاٹس کو ایمینٹی پلاٹس کو وہ ریزیڈینشل یا کمرشل میں تبدیل کر کے اربوں روپے کماتے ہیں، اور اس کے ریٹرن میں وہ سی ڈی اے کے افسران کو، پلاننگ کو بہت بڑی بھاری رشوتیں دے کے معاملے کو دبا دیتے ہیں۔ مگر یہ معاملہ اب دوبارہ کھل گیا ہے، تمام سوسائٹیز کی جو آڈٹ ہوا ہے اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے، اور جو دریا کا راستہ بند کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ پبلک پلاٹس اور پبلک جو کمرشل میں تبدیل کر دیے گئے ہیں اور پیسے کما لیے گئے ہیں، اور ریزیڈینشل پلاٹس کو بھی عوام میں لوگوں میں بیچ دیا گیا ہے۔ اب سی ڈی اے کو، پلاننگ کو ہوش آیا ہے، اور پلاننگ نے انہیں شو کاز نوٹس ملک ریاض صاحب کو جاری کر دیا ہے، بی ٹی بی ایل کو، بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کو، کہ وہ آئیں اور اسے ختم کریں۔ اور بڑی بات یہ ہے، آج جو ہمارے پاس نوٹس ہمارے ہاتھ لگا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2010 سے یہ اپروو ہوئی ہے یہ سوسائٹی، اور ان کو تقریباً گزشتہ 15 سال سے یہ نوٹسز جاری کیے ہیں۔ 15 سال سے اس میں خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی، اور تقریباً 10 سے زائد جو ہے نوٹس دیے گئے ہیں انہیں 2013 سے لے کر 2025 تک، اب تک ان کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں کہ آپ لوگ وائلیشنز ختم کریں۔ مگر ظاہر ہے ملک ریاض صاحب اقتدار تھے، صاحب اقتدار لوگ ان کے ملازمین میں سے تھے، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک سرسری نوٹس دیا جاتا تھا، اور نوٹس جاری کرنے کے عوض بھی سی ڈی اے پلاننگ کے افسران کو کروڑوں ملتے تھے، پلاٹس ملتے تھے، بزنسز ملتے تھے۔ مگر اب زیر عتاب ہیں تو لہٰذا سب ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگ 7 روز کے اندر جتنی بھی 11 جو ایمینٹی پلاٹس کی جو کمرشل یا ریزیڈینشل میں تبدیلی ہے اس کو ختم کریں، وائلیشنز ختم کریں، اور زوننگ ریگولیشنز کی جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں وہ فی الفور ختم کر کے قبضہ سی ڈی اے کو دیں، قبضہ ادھر سے ویکیٹ کریں، بلڈنگز کو ڈیمولش کریں، راستہ جو دریا کا بند کیا گیا وہ ختم کریں۔ اگر نہ کیا گیا تو پولیس کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، پولیس کے ذریعے یہ بلڈنگز ویکیٹ کروائی جائیں گی، ان کے خلاف تعدیبی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک نوٹس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس میں جتنا بھی ان کو جو لے آؤٹ پلان کا بنا گیا ہے اپروو ہوا تھا وہ کینسل کر دیا جائے گا، لے آؤٹ پلان۔ اس کے علاوہ جو بلڈنگ پلان جو ہے وہ بھی جو بی سی ایس سے منظور ہوا ہے وہ بھی منسوخ کر دیا جائے گا، این او سی جو ملی ہے وہ بھی منسوخ کر دی جائے گی، اور ان کو جو ڈیفالٹنگ سپانسر کا نام دیا گیا ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور ان کا جو معاملہ ہے اتنی اربوں روپے کے جو فراڈز کیے گئے ہیں، بوگس پلاٹ لوگوں میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں، ان کو اس کی پاداش میں نیب اور ایف آئی اے کو یہ کیس بھجوا دیا جائے گا تاکہ ڈیٹیل انویسٹیگیشن کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ سسپینشن آف بلڈنگ پلان میں نے بتا دیا، اور سیلنگ آف جو ان کے سائٹ آفیسز ہیں یا بحریہ ٹاؤن کے دیگر جو آفیسز ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ 7 روز کی مہلت دی گئی ہے انہیں کہ 7 روز کے اندر آپ لوگ ایک پرسنل ہیئرنگ کریں، جو چیف ایگزیکٹو کو کہا گیا ہے بی ٹی بی ایل کو کہ سی ڈی اے پلاننگ کے سامنے پرسنل ہیئرنگ کریں،
ان کو شو کوز کے بعد جواب دیں کہ انہوں نے کیوں اتنی بہت بڑی وائلیشنز کی ہیں اور اتنے نوٹسز دینے کے باوجود وائلیشنز کیوں نہیں روکی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ فیڈرل آڈٹ کے ذریعے یہ پیرا اٹھایا گیا ہے اور یہ بہت بڑی میسو قسم کی وائلیشنز ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ وائلیشنز ختم کرنے کے لیے سخت ڈائریکٹیوز دے رکھی ہیں۔ دوسری جانب 24 سپٹمبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ پی اے سی کا یہ کہنا ہے کہ تمام سی ڈی اے کے افسران کو طلب کیا گیا ہے، فیڈرل آڈٹ کے افسران کو طلب کیا گیا ہے اور ان کو ڈائریکٹیوز دیے گئے ہیں کہ آپ لوگ اپنی تفصیلات بتائیں کہ کیوں سی ڈی اے نے، پلاننگ نے، اپنی بی سی ایس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور اس کے اوپر کورٹ کے احکامات کے باوجود بحریہ ٹاؤن سے یہ تمام تر پلاٹس جو ایمینٹی پلاٹس سے ویکیٹ کیوں نہیں کروائے گئے۔ تو اس قسم کی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، یہ اربوں خربوں کا اسکینڈل ہے کیوں جس سے راستے دریا کے روکے گئے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن بھی زیر آب آ گیا تھا اور بڑی وجہ یہ تھی کہ دریا سواں اور دیگر جو نالے تھے اس کے اوپر بلڈنگز بن گئی ہیں، کمرشل پلاٹس بن گئے ہیں، ریزیڈینشل پلاٹس بن گئے ہیں اور وہ اربوں کے بیچ کے بیرون ملک منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلی گئی ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال اب سامنے آنے لگی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سی ڈی اے کے افسران، نیب، ایف آئی اے، پی اے سی، فیڈرل آڈٹ کیا کرتے ہیں، مگر ایک طرف باثر ملک ریاض بحریہ ٹاؤن ہے اور دوسری طرف بے بس سی ڈی اے کے افسران ہیں جن کے افسران تو کروڑوں پتی اور اربوں پتی بن گئے ہیں، مگر اسلام آباد کی حالت خراب ہے اور سوسائٹی کے مالکان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ اجازت دیں، والسلام۔